السلام علیکم۔ پارہ 24 فمن اظلم ممن کذب علی اللہ۔ جھوٹے نظریات اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا یا سوچنا جو اس کے لائق نہیں جھوٹ ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ کفر، شرک اور الحاد سب جھوٹے نظریات پر قائم عقائد ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ آیت 33 اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے، وہ داعی حق جو سچ لایا اور جس نے سچ کی تصدیق کی متقی ہے، اور ان جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کسی بھی نیک عمل سے پہلے سچے خالص ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آیت 36 الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو دنیا اور آخرت میں کافی ہے۔ اگر وہ کافی ہے تو کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دشمن حق کے خلاف اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ آیت 42 نیند موت کی بہن ہے، روزانہ سلانا اٹھانا موت کی دلیل ہے۔ نیند کو روک نہیں سکتے تو موت کو بھی نہیں روک سکتے۔ ہر روز سوتے وقت موت کو یاد کر کے سوئیں اور حفاظت کی دعائیں پڑھ کر سوئیں۔ آیت 46 قل اللہم فاطر السماوات والارض۔ اس آیت کے بارے میں ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت کا مقام جانتا ہوں، جو انسان بھی اس کو پڑھتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ ضرور دیتا ہے۔ آیت 49 علم کا فتنہ۔ نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے اپنے علم کا کمال سمجھنا۔ آیت 49 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا۔ دعا کی اہمیت۔ انسان اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، ہر مشکل اور آسانی میں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرے، اسی سے سب کچھ مانگے۔ دعا 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ اس دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اللہ اس دعا کی بدولت دعا کرنے والے سے کوئی برائی یا مصیبت ٹال دیتا ہے۔ دعا میں یہ کہنا کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی یا سنی ہی نہیں جاتی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا دعا کیوں کریں؟ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمام باتیں ناپسندیدہ ہیں۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ دعا میں شرک کرنا یہ ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا۔ ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں اور اللہ ہی سے مانگیں۔ آیت 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امید بھری آیت۔ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی طرف رجوع کر کے اس کا فرمانبردار بن جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ کی مغفرت اور رحمت بڑی وسیع ہے۔ نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، نہ دوسروں کو مایوس کریں۔ یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ حسرتیں۔ اگر آج گناہ کے نشے سے نکل کر اصلاح کی روش اختیار نہ کی تو کل افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اعمال ضائع ہونا۔ شرک سے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کرنا اللہ کی قدر نہ کرنا ہے۔ آیت 68 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ ایک سور پھونکتے ہی سب بے ہوش ہو جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکتے ہی کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ 2 سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ 40 کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ دن ہیں، ماہ ہیں یا سال ہیں۔ آیت 69 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ میدان حشر میں زمین رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اعمال نامے رکھے جائیں گے، انبیاء شہداء لائے جائیں گے، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا، ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت 71 وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا۔ دنیا میں دلچسپیوں اور نظریات کی بنا پر لوگوں کے گروہوں کو جہنم یا جنت کی طرف ہانکا جائے گا۔ جہنم کا داروغہ رسولوں کی آمد کے بارے میں پوچھے گا، جبکہ جنت کا داروغہ سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہے گا۔ سورہ غافر۔
اس سورہ کے دو نام ہیں، سورہ غافر اور سورہ مومن۔ حوامیم صورتوں میں سے یہ پہلی صورت ہے جو حام میم سے شروع ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہے اور قرآن کا مغز حوامیم صورتیں ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، ذی الطول فضل و کرم والا، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں۔ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، عذاب دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ آیت 7 الذین یحملون العرش ومن حولہ، ایمان والوں کے لیے حاملین عرش فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آیت 14 فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ خالص ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ اپنی ذات و صفات قدرت کے اعتبار سے بلند درجے والا ہے۔ آیت 15 یوم الطلاق، قیامت کے دن کی ملاقات کو اس کی ہولناکیوں اور اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ کہیں پہ اس کو یوم طلاق کے نام سے پکارا گیا ہے، کہیں پہ یوم تناد، یوم تولون مدبرین، یوم الآزفہ، اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی، دشمن حق سے بچنے کی دعا۔ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ آیت 19 حرام چیزوں سے دل اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے بندے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آیت 41 وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ، مرد مومن کی خیر خواہی، کہا اس نے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے بھی علم اگر حاصل کریں تو اترانے کے لیے نہیں بلکہ حق کو پہچاننے کے لیے حاصل کریں۔ آیت 46 النار یوردون علیہا، کہ عذاب قبر حق ہے، آل فرعون پر صبح و شام قبر کی آگ پیش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ سورہ فصلت، کائنات میں موجود ہر چیز کی فطرت اسلام ہے، سب اللہ کے آگے اطاعت گزار ہیں۔ آیت 11، اس کے بعد آیت 30 سے 32 تک بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کوئی شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اس پر فرشتے اترتے ہیں، موت کے وقت اس کو کہتے ہیں غم نہ کرو، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے جو تم چاہو گے جو مانگو گے ملے گا، غفور الرحیم کی طرف سے سامان ضیافت ہے۔ آیت 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہتر لوگ دنیا میں وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور خود بھی نیک کام کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہوئے مکمل بھروسہ اس پر کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔